سے ایک نوجوان لڑکا کالج کا مجھ سے یہ پوچھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کیوں بنائی گئی اور انسان دنیا میں کیوں لایا گیا؟ قرآن کا جواب مجھے نہیں چاہیے، مجھے لاجک چاہیے۔ مسلمان گھر کا نوجوان لڑکا، مسلمان گھر کا نوجوان لڑکا کہتا ہے جس خدا کو ہم نے دیکھا ہی نہیں اس کو ہم ماننے پر مجبور کیوں ہیں؟ مسلمان گھر کا نوجوان لڑکا یہ کہہ رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہہ لگا صاحب 1500 سال پہلے ہمارا نبی گزرا تھا، وہ بیک ووٹروں کا زمانہ تھا، وہ بھی بیک ووٹ ہی تھے، آج ماڈرن لائف ان کی زندگی کیوں چلے گی؟ نوبت یہاں ہم لڑیں گے مسائل پر۔ علماء سے اسلام کا خطاب یہ ہے، آج کے ذہنوں کے مطابق، آج کے اسلوب کے مطابق اسلام کی بنیادی تعلیمات اور امت کو کھڑا کریں۔ ان بنیادی تعلیمات میں دیکھیں حکمرانوں کے لیے کیا احکام ہیں ان کو تفصیل سے بیان کریں، تاجروں کے لیے کیا احکام ہیں اس کو تفصیل سے بیان کریں، اور نوجوانوں کے لیے اسلام کیا کیسے ایکسیپٹیبل ہے وہ بیان کریں، عورتوں کے لیے اسلام نے کون سا دین کو کیا اس کو بیان کریں۔ ہم بنیادی حرام چیزوں کو بھولے ہوئے ہیں اور چند چھوٹے مسائل کو پکڑ کر کے رکھا ہے اور اسی میں امت کو گھما رہے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں دین اسلام کے 95% مسائل متفق علیہ ہیں اور شاید 3-4 مسئلے کل ہیں جو کچھ 2-3 مسئلے عقائد کے بارے میں ہیں، 2-3 مسئلے عبادات کے بارے میں، اسی میں سارے علماء جو ہیں وہ کچھ رد عمل میں، کچھ جواب رد عمل میں، کچھ اس کو ثابت کرنے میں، کچھ اس کی تردید کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک گاؤں میں اکثریت بے نمازیوں کی 3 مسجدیں ہیں، ایک مسجد میں 3 بوڑھے نماز پڑھتے ہیں، ایک مسجد میں ایک ماسٹر صاحب اور 2-3 بچے نماز پڑھتے ہیں، دوسری مسجد میں تالا لگا ہوا ہے۔ جمعے کے دن ایک صاحب آئے، اس نے لمبی چوڑی تقریر کی کہ صاحب شیخ للہ پڑھنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں، اور جو نہیں پڑھتا ہے وہ اولیاء کو ماننے والا نہیں۔ دوسرے جمعے میں دوسرا عالم آ گیا، اس نے کہا دنیا کا سب سے بڑا شرک یہی ہے۔ تو بیچارے گاؤں کی حالت یہ ہے کہ وہاں نماز پڑھنے کے لوگ تیار نہیں ہیں اور ان کو الجھا رہے ہیں وہ کس بات پر؟ ایک ایسے مسئلے پر جس کی اہمیت ہی کچھ نہیں ہے۔ کاش علماء یہ سمجھیں اس وقت اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ میرے بھائیو، امت گویا آج کے عالموں کو یہ طے کرنا ہے کہ وہ اس کیٹیگری میں آ رہے ہیں جس کیٹیگری کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس آسمان کی چھت کے نیچے بدترین مخلوق علماء کی مخلوق ہوگی، یا اس کیٹیگری میں آ رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ میٹر بنا ہوا ہے، آج کے عالموں کو فیصلہ کرنا ہے، بلکہ آج کے ہر طبقے کے ہر عالم کو سوچنا ہوگا کہ ہم امت کو کیا غذا دے رہے ہیں، ہم امت کو کس راستے پر لے جا رہے ہیں۔ کاش امت کے علماء اس نقطے کو سمجھیں اور جو اصل اسلام ہے جس پر اسلام کی بنیادیں، ایک حدیث میں فرمایا گیا ایک وقت آئے گا میری امت ان چیزوں کے بارے میں لڑے گی جس سے میرے دین کو کوئی نفع ہونے والا نہیں۔ ایک ثابت کر رہا ہوگا یہ ضروری ہے، دوسرا کہتا ہوا حرام ہے، نہ وہ اتنا حرام ہوگا نہ۔ ایک مسجد میں لڑائی ہو گئی، کس بات پر؟ ایک کہتا تھا نماز کے بعد زور سے جب تک نہیں پڑھیں گے نماز نہیں اور کھنسے نہیں نا، دوسرے نے کہا یہ تو حرام ہے، یہ تو کہیں تھا ہی نہیں۔ اس پر لڑائی ہو گئی، پولیس والوں نے کہا فی الحال کرتے تو فاصلہ تو تھا وہ اس کو کلو دیتے۔ علماء سے اسلام کا اس وقت مطالبہ یہ ہے ایک تو اپنے کردار کو صحیح کریں، اپنے علم کو پختہ بنائیں، اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں، اسلام کی صحیح تشریح کریں اور موضوعات کو ترجیحی بنیادوں پر طے کریں کہ اسلام کے جو ترجیحی بنیادوں میں جو موضوعات آج کے زمانے میں ہونے چاہیے وہ موضوعات لے لیں۔ میرے بھائیوں، کتنے نادان ہوں گے وہ افراد جو اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ کمرے میں وائٹ کلر کرنا ہے کہ گرین کلر کرنا ہے، اور کمرہ گرنے والا ہے، چاروں طرف سے اس کمرے میں آگ لگی ہوئی ہے، اسلام دھڑام سے گرنے والا ہے، کفر گھروں تک داخل ہو چکا ہے، ٹی وی کے ذریعے سے فحاشی اندر داخل ہو گئی ہے۔ نادانی کا حال یہ ہے کہ دیندار لوگ اپنے بچوں کو کارٹون سناتے ہیں اور کارٹونوں کے ذریعے سے ان کے ذہن میں کرشن کی تہذیب لائی جا رہی ہے، اور ہماری مسجد میں تقریر ہوتی ہے کیا صاحب نماز کے بعد زور سے پڑھنا ہے کہ آہستہ پڑھنا ہے، وہاں اندر میں کفر داخل ہو رہا ہے۔ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ سکولوں کے اندر وندے ماترم کہلوائیں گے، سکولوں کے اندر آپ کو کفریہ جملے کہلوائیں گے، ہاتھوں میں کفر کے دھاگے بندھے ہوئے ہیں، کڑے لگا رہے ہیں، یہاں تک کہ ٹیکہ کرنے کے لیے عورتیں تیار ہو گئی ہیں۔ ہزاروں کشمیری مسلمان مرتد ہو گئے اور ہو رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں مجھے علی گڑھ سے کشمیری لڑکے نے فون کیا کہ لگا جناب یہاں کشمیری لڑکے آئے ہیں وہ عیسائی بن گئے ہیں اور ایسی بحث کرتے ہیں، ایسے اعتراضات کرتے ہیں کہ ہم جواب نہیں دے سکتے۔ اور ہم کاش علماء یہ سمجھیں کہ اس وقت امت مسلمہ کو کس چیز کی دوا کی ضرورت ہے، ان کا مرصد۔ امت کا دوسرا اہم ترین طبقہ حکمرانوں اور افسروں کا طبقہ ہے، اسلام ان سے مخاطب ہے۔ اس وقت تم حکمرانی اس طرح سے چلاؤ جس سے دنیا کے انسانوں کو لگے کیا کہ صاحب جمہوریت بھی ناکام ہو گئی، شہنشاہیت بھی ناکام ہو گئی، اس کی وجہ سے انسان کو صرف دکھ ملا ہے، عافیت نہیں ملی ہے۔ اسلام کا خلافت کا وہ عادلانہ نظام جو ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کے ذریعے سے دنیا کے سامنے آیا تھا، جس عادلانہ نظام کو تسلیم کرنے والوں میں وہ لوگ بھی تھے جن کے بارے میں امید نہیں کی جا سکتی ہے کہ صاحب وہ بھی مثال دے سکتے ہیں۔ مشہور ہے ہریجن اخبار میں
اس زمانے کے مشہور ہندو لیڈر جس کا نام لینا میں ممبر پر پسند نہیں کرتا ہوں، اس ہندو لیڈر نے کہا تھا اپنے ہندو حکمرانوں سے کہ اگر تمہیں صحیح حکمرانی کرنی ہو تو ابوبکر اور عمر کو اپنا رول ماڈل بنانا۔ آج کے حکمرانوں سے اسلام مطالبہ کرتا ہے تم باطل کے ایجنٹ مت بنو، تم صرف اپنی کرسیوں کی گدی کی حفاظت کے علمبردار۔ کاش امت مسلمہ کے 50 سے زیادہ مسلمان حکمران وہ یہ سوچتے اللہ نے ہم کو دنیا کی سب سے بہترین لوکیشن دی ہے، دنیا کے سب سے بہترین سرمایہ ہمارے پاس ہے، دنیا کے سب سے بہترین کے مذہب ہم علمبردار ہیں، ہم یورپ کے ایجنٹ نہیں، ہم عیاشی کے ایجنٹ نہیں، ہم دین محمدی کے پاسبان بن کر کے حکمرانی چلائیں گے تو نظامی حکمرانی کچھ اور ہوتا، خلافت نہ صحیح کم سے کم عادلانہ نظام حکومت اگر ہوتا، مگر نہیں۔ اس وقت کی پوری مسلم دنیا کا حال بدتر، اور اس کے بعد پھر غیر مسلم ممالک میں جو افسران ہیں ان کا حال بھی ویسا نہیں جیسا ہونا چاہیے۔ اسلام کا مطالبہ تاجروں سے کیا ہے کہ اسلام کا مطالبہ تاجروں سے ہے تم ایسا نظام تجارت چلاؤ کہ جس کے نتیجے میں غیر مسلموں کو لگے کہ اسلام سچا دین ہے، اس لیے اس کے ذریعے سے تجارت۔ اس طرح دنیا میں کتنے ملک ایسے ہیں کہ تاجروں کے ذریعے سے اسلام داخل ہوا، پورا ملیشیا اور پورا انڈونیشیا تاجروں کے ذریعے سے اسلام وہاں داخل ہوا ہے اور پورا ملک مسلمان بنا۔ کوئی عالم وہاں نہیں گیا، کوئی بزرگ نہیں گیا، کوئی جہاد نہیں وہاں ہوا، وہاں تاجروں کے ذریعے اسلام داخل ہوا۔ جب وہاں کے لوگوں نے دیکھا تاجروں کی امانت داری، تاجروں کی دیانت داری، تاجروں کا رحم، کسٹمر کے ساتھ حسن سلوک، وہ کہتے تھے یہ تو فرشتوں جیسے انسان ہیں، ان کا مذہب غلط نہیں ہو سکتا۔ تو تجارت آج کا اسلام آج کے تاجروں سے کہتا ہے اے تاجروں تم ملاوٹ والی تجارت مت کرو، تم کسٹمروں کو دھوکہ مت دو، تم غلط ریٹ مت لگاؤ، تم جھوٹی قسمیں کھا کر کے مال مت بیچو۔ جب آج کے دوائی بیچنے والا ایکسپائری دوائی بیچتا ہے، جب آج کا دکاندار سڑی ہوئی غذائیں کی چیزیں بیچتا ہے، جب آج کے دکاندار کو معلوم ہے کہ اس مسالے کے اندر، ان بسکٹوں کے اندر ملاوٹ کی گندی چیزیں ہیں، اس کے باوجود اپنے 4 آنے بیچنے کے لیے وہ کر رہا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ نمائندگی کر رہا ہے اس اسلام کی جو اسلام سچا تھا، مگر اس کی نمائندگی کی وجہ سے لوگوں کو نفرت ہوتی۔ مسلمان چیز تھی آسان۔ میں نے جموں میں ایک ہندو کو دیکھا، اس نے کہا جناب میں کب کا مسلمان ہو چکا ہوتا مگر ان دکانداروں کی وجہ سے میں مسلمان نہیں ہوا۔ میں نے پوچھا وجہ کیا ہوئی؟ کہنے لگے اتنا دھوکہ دیتے ہیں، یہ میرے سامنے ہوتا ہے غلط چیز ہے، قسمیں کھا کر کے غلط ریٹ لگا کر کے چیز بیچتے ہیں، ان کی وجہ سے میں اسلام کو، ورنہ میں کب سے سوچا ہوا تھا اسلام سچا مذہب ہے۔ تو تاجروں سے اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ تم اس طرح سے تجارت کرو جو اسلام کا حکم تھا، اور اسلام کے حکم کے مطابق تجارت کریں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر اسلام کے اصول تجارت کو چھوڑ کر کوئی آدمی بزنس کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا التجار یبعثون یوم القیامت نارا، تاجر جو ہے وہ قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے سوائے ان چند کے جو امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ تجارت کریں، ورنہ سارے جہنم میں جائیں گے۔ اسلام کا مطالبہ تعلیمی نظام چلانے والوں سے، چاہے وہ گورنمنٹ سکولوں کے مسلمان افسران ہوں، چاہے وہ پرائیویٹ سکولوں کے لوگ ہوں، چاہے وہ کوچنگ سنٹروں والے ہوں، چاہے مسلم ممالک کے تعلیمی پالیسی کے میکر ہوں، ان تمام سے اسلام مطالبہ کرتا ہے تم تعلیمی نظام اس طرح سے چلاؤ کہ تمہاری نسل ایتھیسٹ نہ بنے، تم تعلیمی نظام اس طرح سے چلاؤ کہ تمہاری یہ نونہال کل کو بدکردار کرپٹ نہ بنے۔ اس وقت سارے عالم کا تعلیمی نظام کیا ہے؟ صرف مادیت پرستی کا نظام ہے، اس میں خدا کا کوئی تصور نہیں، نبی کا کوئی تصور نہیں، اخلاقیات کا کوئی تصور نہیں۔ اس لیے سکول اور کالجوں سے نکلنے والی نسل کیا بن کر کے آتی ہے؟ کہ ایتھیسٹ بن کر کے، بدکردار بن کر کے، زناکار شرابی بن کر کے، کرپٹ انسان بن کر کے۔ یہ جو دفتروں میں کرپشن اوپر سے نیچے تک ہے، یہ افراد کہاں سے پیدا ہوئے؟ انہی تعلیمی اداروں سے۔ یہ جو دفتروں میں کام چوری ہے، یہ افراد کہاں سے پیدا ہوئے؟ انہی تعلیمی اداروں سے۔ وہ ڈاکٹر جو پیشنٹ کی کڈنی نکال کر بھیج دیتا ہے، وہ کہاں سے تیار ہوا؟ انہی تعلیمی اداروں سے۔ تو تعلیمی اداروں کے اندر مورل ایجوکیشن، بلکہ مسلمانوں کو دینی تعلیم کا وہ نظام لانا ہوگا جس دینی تعلیم کے نظام کے نتیجے میں یہ آگے چل کر افسر بنے گا تو مسلمان افسر ہوگا، یہ آگے چل کر حکمران بنے گا تو مسلمان حکمران ہوگا، یہ آگے چل کر ڈاکٹر یا سائنٹسٹ بنے گا تو یہ پہلے نمازی ہوگا، با کردار ہوگا، تب بعد میں یہ ڈاکٹر یا سائنٹسٹ ہوگا۔ تعلیمی نظام چلانے والوں سے اسلام کا مطالبہ یہ، اور آج کے نوجوانوں سے اسلام کا مطالبہ اپنی جوانی کی حفاظت، خصوصاً اس ایسے دور میں جس دور کے اندر فحاشی عام، بدکاری عام، شراب اور منشیات عام، غلط تعلقات عام، بے پردگی عام،
تعلیمی نظام جہاں جہاں ہے مخلوط تعلیم، اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں لڑکا اور لڑکے جو ہے وہ ایک ہی ٹیبل پر بیٹھنے چاہیے، اس ایسی صورتحال کے اندر اسلام کا مطالبہ نوجوانوں سے کیا ہے؟ اپنی جوانی کی حفاظت۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی ایک قسم کا پاگل پن ہے، اس پاگل پن کو کنٹرول پہ رکھنا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے جن طبقات کی بہت زیادہ فکر تھی، ان میں اہم ترین طبقہ علماء، حکمران اور جوان۔ چنانچہ جوانوں کو مخاطب کر کے کہتے تھے یا معاشر الشباب، اے جوانوں، اپنی جوانی کی حفاظت کرنے کے لیے من استطاع منکم الباءۃ فعلیہ بالتزوج، جلدی نکاح کرنا۔ جوانی وہ زمانہ ہوتا ہے جس میں بگڑ بھی سکتا ہے اور سدھر بھی سکتا ہے۔ آج کا نوجوان جس ماحول میں زندگی گزار رہا ہے اس میں بگڑنے کے بے انتہا زیادہ خطرات ہیں، بچنے اور سنورنے کے بہت کم امکانات ہیں، کیونکہ مخلوط تعلیم، فیشن ہے، آوارگی ہے، ادھر سے سارا میڈیا جو ہے وہ فیشن کی فحاشی اور فحاشی کو پھیلانے میں لگا ہوا ہے۔ ساری چینلیں لگی ہوئی ہیں رات و دن، ان کو صرف ایک ہی چیز دکھانی ہے، ناچ اور نغمے اور بلکہ اب تو صورتحال یہاں تک پہنچی میرے بھائیوں، برطانیہ کے اندر ایک ریسٹورنٹ کھولا گیا جس میں اعلان یہ کیا گیا کہ اس ریسٹورنٹ میں کوئی آدمی کپڑے پہن کر نہیں آئے گا، ہر آدمی کو ننگا آنا ہوگا، اور ایک وقت کا کھانا کھانے کے $70 دینے ہوں گے، اگر کوئی کپڑا پہن کر آئے گا تو ڈبل چارج لیا جائے گا، اور 30,000 آدمیوں نے اس میں بکنگ کرا لی۔ ریسٹورنٹ والے کہتے ہیں اب ہمارے پاس گنجائش نہیں رہی، 9 سال کے بعد پھر بکنگ کرانا، دور وہ ہے، اور اس میں مسلمان بھی سب سے آگے اور وہ ہے۔ اس ایسے دور کے اندر آج کے نوجوان کے بگڑنے کے خطرے بہت زیادہ ہیں، تو نوجوان سے اسلام مطالبہ کرتا ہے پاک دامن رہو، با حیا رہو، نبی کی تہذیب کے علمبردار رہو، یہودیوں نصرانیوں کی ننگی تہذیب کے علمبردار مت رہو۔ یہ سکن ٹائٹیں، یہ کانوں میں بالیاں، یہ ہاتھوں میں دھاگے، یہ شیروں اور جانوروں کے فوٹوؤں کی شرٹیں پہننا، یہ شراب کے ایڈورٹائز کرنے والی شرٹیں پہننا، یہ ایسی شرٹیں پہننا جن میں لکھا ہوا ہے کہ میں جیو کو پسند کرتا ہوں۔ ہم نے کل دیکھا ایک نوجوان کو اس کے جنازے میں کھڑا ہے، ہم نے ایک نوجوان کا دیکھا جنازے میں کھڑا ہے اور شرٹ پہنے ہوئے ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے آئی لو جیو، میں یہودیوں سے محبت کرتا ہوں۔ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں میں کیا شرٹ پہن رہا ہوں۔ آج کا اسلام آج کے جوانوں سے مطالبہ کر رہا ہے تم مسلمان رہو گے اگر اس وقت تم اپنی اسلام کو بچا سکو، ورنہ مستقبل میں تم ایسا ہو سکتا ہے کہ ایتھیسٹ بن چکے ہوں گے، ایسا ہو سکتا ہے تم منافق ہوں گے، زبان سے کہو گے مسلمان، اندر تمہارے کفر ہوگا۔ چلے بے شمار لڑکوں کا حال یہی ہے، اندر اسلام پر شک ہے، زبان سے کہہ نہیں سکتے، کیوں اگر زبان سے کہیں گے تو پتہ نہیں حالات کیا ہو جائیں گے، اس لیے اندر تو کفر پالے ہوئے ہیں، زبان سے کہتے ہیں اس مسلمان ہے، اس کا اسلام چترومت ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، بے شمار انسان وہ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، اندر ان کے بعد اسلام نہیں ہے۔ وہ شخص جس کے دل میں بار بار خیال آ رہا ہے اسلام نے ڈرگز کو حرام کیوں کیا، ایک شخص نے اعلان کر کے کہا جس اسلام میں ڈانس حرام وہ اسلام بیکورڈ اسلام ہے، ہمیں وہ قبول نہیں۔ ظاہر ہے اس گھر میں پلنے والا نوجوان وہ کیا ہوگا، ظاہر وہ ایتھیسٹ ہوگا مگر زبان سے ظاہر نہیں کرے گا، کیوں؟ رہنا ہے مسلمان سوسائٹی میں، نفاق کے ساتھ رہیں گے، زبان سے کہیں گے اس طرح مسلمان، اندر کفر ہوگا۔ ان کی زندگی میں کہیں اسلام، کتنے مسلمانوں کا حال یہ ہے ان کے گھر میں پتہ ہی نہیں چلتا یہ مسلمانوں کا گھر ہے یا نہیں، ہر وقت میوزک چل رہا ہوگا، ٹیبلوں پر کھانا کھا رہے ہوں گے، سیکنڈ ٹائٹوں کا ان کا لباس ہوگا، نماز روزے کا کوئی تذکرہ نہیں ہوگا، ان کے ہاں رمضان نہیں آتا، ان کے ہاں کلمہ نہیں پڑھا جاتا، مہینوں تک اللہ کا نام ان کے گھروں میں نہیں لیا جاتا۔ ہاں عید کا دن آئے گا تو عید کے دن منانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں، تہوار جشن منانے کے لیے وہ بھی سامنے شامل ہو گئے کیونکہ خوشیاں منانی ہے۔ ہمارے ایک عالم کہا کرتے تھے وہ انسان جو عید کی نماز خوشی پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اور رمضان میں روزے نہیں رکھے ہیں وہ سوروں سے زیادہ بدتر ہیں جو روزہ تو رکھنے کو تیار نہیں ہے اور عیدگاہ میں پہنچنے کو تیار ہے۔ میرے بھائیوں، آج کا اسلام آج کی عورت سے مطالبہ کرتا ہے باحیا رہنا، پردے کے ساتھ رہنا۔ اس وقت ساری دنیا میں پردے کی جنگ ہے، ایک طرف سے باطل یہ چاہتا ہے عورت ننگی سے ننگی ہو جائے، نام رکھا اس کا حقوق نسواں، اور سراسر یہ دھوکہ ہے۔ جب ان سے پوچھتے ہیں عورتوں کے حقوق میں صاحب یہ بتائیے ماں کے کیا حقوق ہیں، کہ ماں کا کوئی حق نہیں ہے، بیٹی کے کتنے حقوق ہیں، کہ بیٹی کا بھی کوئی حق نہیں، بہن کے کتنے حقوق ہیں، کہ اس کا بھی کوئی حق نہیں ہے، پھوپھی اور خالاؤں کے حقوق کتنے ہیں، ان کا بھی کوئی حق نہیں ہے، بھتیجی اور بھانجیوں کے حقوق کا ان کا بھی کوئی حق۔ پھر کون سی عورت کے حقوق آپ ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہ جو سڑکوں میں ننگی پھرنے والی عورت ہے۔ آپ یہ مطالبہ مت کرو کہ یہ پردہ کرے، یہ حقوق نسواں کے خلاف ہے۔ عورتوں کے حقوق کا نعرہ اتنا ہی ہے
کتنا کہ صاحب ہم چاہتے ہیں عورتیں ننگی ہو جائیں، آپ اس کے خلاف مت بولو، باقی تمہاری ماں کا حق، ماں کی اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ سارے یورپین کلچر میں مائیں جس طرح سے ستائی جاتی ہیں اور جس طرح سے اولادیں جو اپنی ماؤں کو اگنور کرتے ہیں، انتہائی الگناک داستان ہے۔ جب وہ عورتیں وہاں دیکھتی ہیں مسلمان بچے اپنی ماؤں کی کیسے خدمت کرتے ہیں، وہ تڑپتے رہتے ہیں کاش ہمارا بچہ ویسی خدمت کرتا۔ بلکہ صورتحال تو یہاں تک ہے کہ ایک عورت کورٹ میں کیس دائر کرتی ہے، میرا بیٹا کتے پالتا ہے، 4 گھنٹے کتوں کو اٹینڈ کرتا ہے، میں اس کی ماں ہوں، میرے کمرے میں وہ 5 منٹ کے لیے نہیں آتا، میں اکیلی زندگی گزار رہی ہوں، کورٹ سے میں درخواست کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کو قانوناً پابند بنایا جائے کہ وہ کم سے کم میرے کمرے میں آیا کرے۔ کورٹ کی نوٹس آ گئی صاحبزادے کو، صاحبزادے نے وکیل کھڑا کیا، اب وکیل لڑ رہا ہے عدالت میں، جناب لڑکا آزاد ہے، 18 سال کے بعد ماں کا کوئی حق اس پر ذمہ نہیں ہے، اس لیے قانون عدالت یہ فیصلہ نہیں کر سکتی ہے کہ ماں کو بیٹے کو پابند بنایا جائے، وہ ماں کی خدمت کرے۔ مقدمہ چلتا رہا، ماں کی طرف سے بھی وکیل، ادھر سے بھی وکیل، آخر میں جج صاحب نے فیصلہ لکھا، بیٹا بالغ ہو چکا ہے، یہ اپنے گھر سے نکل چکا ہے، ہمارے پاس ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ ہم بیٹے کو آرڈر کریں گے تم اپنی ماں کی خدمت کرو۔ ہاں کتا اس نے پالا ہے، کتوں کے حقوق اس کے ذمہ ہیں، ان کو کتوں کو اٹینڈ کرنا ضروری ہے۔ اس تہذیب کے پیچھے آج کا مسلمان نوجوان دوڑ رہا ہے، اس تہذیب کے پیچھے آج کے مسلمان عورت ڈھونڈ رہے۔ میرے بھائیوں، عورتوں کے متعلق اسلام کا پیغام پاک دامنی کا ہے۔ بھول جائیے ان تمام ڈانس کے ایکشنوں کو جو ڈانس ٹی ویوں پر آتے ہیں، چینلوں پر آتے ہیں۔ آج کی مسلمان عورت فیشن میں ڈوب رہی ہے، فخر کے ساتھ اپنی باڈی کو ننگا کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو لعنت فرمائی تھی ایسی عورتوں پر جو مردوں جیسا لباس پہنتے ہیں، اور آج کی عورتیں بڑے فخر کے ساتھ سکن ٹائٹیں پہنیں گی، بڑے فخر کے ساتھ زین پینٹیں پہنیں گی، بڑے فخر کے ساتھ اپنی چھاتیوں کو نمایاں کریں گی، بڑے فخر کے ساتھ سترے پہنتی ہیں، سمجھتی ہیں ہم کہیں ترقی نہیں، یہ تنزل ہے۔ کوئی قوم اپنی تہذیب کو چھوڑ کر دوسری قوم کی تہذیب اختیار کرے اور پھر یہ سمجھے ہم ترقی کر رہے ہیں، وہ ترقی نہیں، وہ تو تنزل ہے۔ ترقی تو تب تھی جب اپنی چیز کا تحفظ کرتے ہیں۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، ایک اور ایسا دور آنے والا ہے عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ آج کے عورتوں کا سارا عالم میں نظارہ ہو رہا ہے۔ مائلات یہی سے پیچھا کریں گی، ممیلات یہ چاہیں گی ہمارا بھی کوئی پیچھا کرنے والا ہو۔ آج کا دور سب کے سامنے ہے، کس طرح سے لڑکیاں SMS کرتی ہیں، کس طرح سے لڑکیاں جو ہیں لڑکوں کو یہیں سے پھنساتی ہیں، کس طرح سے لڑکے جو ہیں لڑکیوں کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس زمانے میں یاد رکھنا چاہیے محمد الرسول اللہ نبی صادق اور قیامت تک کے لیے نبی بن کر کے آئے، اس لیے اللہ کے نبی نے وہ باتیں ارشاد فرمائی جو سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، ایک وقت آئے گا یکتفی الرجال بالرجال وتکتفی النساء بالنساء، ایک ایسا وقت آنے والا ہے مرد مردوں سے بدکاریاں کریں گے اور خوش، اور عورتیں عورتوں سے بدکاریاں کریں گے اور خوش۔ اس زمانے میں پورے عالم کے اندر کوئی قوم ایسی نہیں تھی جو اس لعنت میں مبتلا ہوئی ہو۔ آج کا زمانہ ساری دنیا کے سامنے آ گیا۔ 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ یہ بات ارشاد فرمائی تھی، یعنی جو کام جانور نہیں کریں گے، جانوروں میں سے بھی میل جو ہے وہ میل کے پیچھے نہیں دوڑتا ہے، اور وہ انسانوں سے کرایا جا رہا ہے، اور اقوام متحدہ کے ذریعے سے قانون بننے والا ہے، عدالتوں کے جج فیصلے سنا رہے ہیں، پارلیمنٹوں میں قانون بن رہے ہیں، گےازم الاؤ ہونا چاہیے، لیسبینزم الاؤ ہونا چاہیے۔ اسی کو کہتے ہیں جانوروں کی تہذیب، بلکہ جانوروں سے زیادہ بدتر۔ سلام ہو محمد رسول اللہ پر، 1400 سال پہلے آپ نے بیان فرمایا تھا ایسا وقت آنے والا ہے۔ وہ تو صرف ایک قوم ایسی تھی جو مردوں کے ساتھ بدکاریاں کرتی تھی، وہ ساری قوم دھسا دی گئی، ختم کر دی گئی تھی، قوم لوط۔ اس کے بعد پورے عالم میں کہیں یہ نہیں تھا، اس وقت اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، آج ساری دنیا میں نظارہ ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، اسلام دین حق، اسلام مکمل دین، یہ صرف عبادات کا نہیں، یہ صرف معاشرت کا نہیں، اس میں سب کچھ ہے۔ اس میں اسلام عبادات بھی ہیں، عقائد بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، سیاسیات بھی ہیں، حکمرانی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اس سب کچھ کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے۔ اسلام ہم میں سے ہر طبقے کو مخاطب بنا کر کہتا ہے اسلام پر چلو اور اسلام کو پھیلاؤ۔ کاش میں قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کرتے کرتے جب یہ آیت میں نے پڑھی میں حیران ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے انسانوں اگر تم میرے دین پر چلنے کو تیار نہیں، مجھے طاقت ہے میں آسمان کے اوپر سے عذاب بھیجوں گا، مجھے طاقت ہے میں زمین کے نیچے سے عذاب نکالوں گا، اور اگر یہ نہیں کروں گا تو تیسری شکل کر دوں گا، تم کو گروپوں میں تقسیم کر دوں گا، اور گروپوں میں تقسیم کر کے آپس میں لڑو گے، اور آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو فنا کرو گے۔ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوق